أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ اللهم صل على سيدنا محمد. ہمیشہ سے جب بھی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا. ختم کا مطلب یہ ہے کہ پورا ہوا، پورا ہونے کے بعد خود بخود ختم ہوا. نہ مکمل نہیں ہے، مکمل ہونے کے بعد کیا ہو گیا، ضرورت باقی نہیں رہی. یہ انبیاء علیہ السلام کی جو پہلی پیروکار تھے، پہلے پیروکار تھے، یہ پہلی جماعت تھی جو مسلمان ہو چکی تھی. وہ دین کے بارے میں خوب جانتے تھے کہ یہ صرف جھوٹی تمناؤں کی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کی پوری طرح جھک جانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ اس کے احکام کے حوالے کرنا ہے. یا اللہ میں اپنی آنکھیں کیسے استعمال کروں، اپنے کانوں کو کیسے استعمال کروں، مال کیسے کماؤں، کیسے خرچ کروں. ساری تفصیلات ان کو یہ بارے میں پورا یقین ہوتا تھا کہ یہی اسلام ہے کہ انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے. اس کے اس نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے. صحابہ کرام کے حالات، پہلے حالات آپ کے سامنے ہیں. حواریوں کے حالات، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو پہلے پیروکار ہے اس کے حالات سامنے ہیں. اس کے بعد جب امت بڑھ جاتی ہے، امت ایک نام پیدا کرتی ہے، پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس جماعت میں داخل ہونے ہی سے ہم کیا ہو جائیں گے، میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں امانی. کیا؟ امانی، خوش فہمیاں. پھر وہ اپنی اصل کام سے ہٹ کر وہ نام نمود کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم معاف ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ یہود ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک پیغمبر کی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، حضرت اس کے بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، پھر اس کے یعقوب علیہ السلام بیٹا وہ پیغمبر، اس کی بیٹوں میں پیغمبر. اس طرح چلتے چلتے ہزاروں پیغمبر اس میں گزر گئے ہیں اور ان کی اولاد ہیں. ہم ایک صاحبزادی پر فخر کرتے ہیں کہ ہم صاحبزادہ ہیں. اگر ہم صاحبزادہ پر فخر کریں، اگر وہ کریں، اس کو ہم کہتے ہیں تم کافر ہو، تم کیا ہو گئے. اگر ہم تو ایک پیغمبر بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے، اس کا صاحبزادہ ہو گیا، وہ بھی خوش نہیں مبتلا ہے کہ بس ہمارے
بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تل کا امانی کیا ہے تمہاری یہ امانی ہے. ان کو کہا کہ ہمارے لیے کیا ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, اس سے بڑا سے زیادہ کیا ہوگا. یہ 950 سال تبلیغ کی, اللہ تعالیٰ کی دین میں اپنی جان کپائی, اور اس کا کتنا بڑا معجزہ تھا کہ 900 سال تک اس کی دانت بھی نہیں گر گئے تھے. تو یہ عظیم پیغمبر تھے. آپ جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر سنتے ہیں, لیکن اس پیغمبر کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کر دیا, کیونکہ وہ اس کے راستے پر نہیں تھا. تو یہود نصارہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ بس ہم معاف ہو جائیں گے. نحن احب اللہ نحن کیا ابناء اللہ واحباؤہ. یہ نہیں کہ ہم اس سے پیدا ہو گئے ہیں, ہم اس کے عیال ہیں, ہم اس کے بیٹے ہیں, محبوب ہیں. کیا ہے محبوب, اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ میں اس کی بڑی کیا لاڈ لے اس کی. تو وہ لاڈلوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہی مذاق میں مبتلا تھے کہ بس یہ جنت ہمارے لیے ہے. یہود کہتے کہ ہمارے لیے ہے, نصارہ کے لیے کچھ نہیں ہے. ویسے خام ہاں گپ شپ ہے اس کا وہ سارے کو مانتے ہی نہیں تھے, بلکہ سارے سلام کو جادوگر کہتے تھے, اور وہ سب تہمت اس پر لگاتے تھے اس کی والدہ پر. اور نصارہ کہتے کہ یہود جب پیغمبر کو نہیں مانتے, کیا ہے کچھ جب یہ کیا ہے یہ بھی کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے جیسے کیسے ہوں, جیسے ہم جیسے کیسے لگاؤ ہم کہتے ہیں جیسے کیسے ہوں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ان کی. وہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے ایسا. میں ایک جگہ کھولی نہ اور آپ کے سامنے رکھتی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اور کہتے ہیں کہ سوائے یہود کے, یہودی کہتے ہیں کہ سوائے یہود کے, یا نصارى کہتے ہیں کہ نصارى کے سوا اور کوئی جنت میں الا من كان هودا أو نصارى. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو اور نصارى کہتے ہیں کہ نصارى ہو, وہ جنت میں جائے گا, کوئی اور جنت میں نہیں جا سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک امانیہم, یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں. خوش فہمیوں میں یہ جی رہے ہیں. خوش فہمیاں کبھی حقائق کے بدل نہیں ہو سکتی. اب آپ تحریکات پر نظر ڈال دیں, ہمارے مسلمانوں کی تحریکات پر نظر ڈال دیں, اور مسلمانوں کی سوچ کو دیکھ لیں. وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بس ہم کیا ہے, ہم ہی ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے, ڈھکسلے ہیں. قل, اے پیغمبر تم سے کہہ دیجئے, ہاتھو برہانکم, کہ تم دلیل لاؤ, عقلی دلیل لاؤ, نقلی دلیل لاؤ. کوئی دلیل آپ لاؤ, کوئی برہان لاؤ. برہان نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز بنائیں, واقعی کیا ہو, دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. نہ وہ کسی کا نہ باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کسی کا چچزاد بھائی ہے, نہ کسی کا ماموزاد بھائی ہے. تو آخر تو نافرمانی کرتے تم کو جنت بھیجے گا, دوسرا نافرمانی کرے گا اس کو جہنم بھیجے گا. تم دھوکے کرو, شوکے کرو, سب کچھ کرو, تمہارے لیے یہ سب حلال ہے, اور دوسرا بیچارہ ایک غلطی کرے شیطان کیا ہو جائے, وہ جہنم میں جائے گا.
خدا تو بھی مانتا تھا. تو یہ عقل بھی، یہ میں نے عقل بتائی ہے. یا تم نقل پیش کرو کہ خود اللہ کی وحی کی کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ کی وحی اس پہ آئی ہے کہ تم جیسے کیسے ہو تم کیا ہو جنت میں جاؤ گے، یہ بتاؤ تم. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی قانون سے بھی خبر ہیں، خوش فہمی مبتلا ہے. یہ کسی نے آپ کو خوش فہمی مبتلا کر رکھا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، ہمیں کہتا ہے کہ بھی تم گرفتار نہ ہو جاؤ. جب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کرتے ہیں وہ ضرور ہوگا. لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہ بن جاؤ کہ جس طرح وہ لوگ جو جس نے کیا تفرق کا ڈالا اور اختلاف کیا. اس طرح ہم ہو گئے نہیں ہو گئے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، کہ نہ تمہاری خوش فہمیوں سے کچھ ہوگا، تو معلوم ہوا کہ امت کیا ہوگی، بالآخر اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگی. وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی نہ خوش فہمی کی ان سے کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ لَهُ بِهِ وَيُجْزَ بِهِ. جو اللہ تعالیٰ جو آدمی برائی کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کو بدلہ ملے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا ہاں یہ بات ہے، من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہاں یہ بات ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر، سب سے انسان کا مشرف مکرم معزز چیز جو ہے انسان کے اندر وہ چہرہ ہے، اور ساری کمالات تقریباً اس کے اندر جمع ہے. آنکھ اس میں ہے، قوت شامہ اس میں ہے، ناک اس میں ہے، حسن اس میں ہے، دماغ سر کھوپڑی اس میں ہے، دماغ اس میں ہے، زبان اس میں ہے. اب دیکھیے اس میں کتنی چیزیں، کان اس میں ہے، یہ سارے اس میں ہے. جب آدمی اس معزز چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے گا، وہ اپنا پورے آپ کو اپنے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے. وہ محسن، اور وہ اس میں نیکوکار ہو، اس کے ساتھ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو، اخلاص ہو. فلہو اجر عند ربہ، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدلے ہیں. اسی پر ولا خوف علیہم ولا يحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. یہ قانون ہے. اب اس قانون پر اپنے آپ کو تولو کہ آپ اس طرح ہے. ہم بھی تولیں گے اپنے آپ کو کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کے اللہ کے حوالے کیا ہے. یہ اپنے جذبات کے حوالے ہیں، اپنی خواہشات کے حوالے ہیں، اپنے مفادات کے حوالے ہیں. اب ووٹوں کا زمانہ آئے گا، اب دیکھیں گے سارے مسلمان ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے جیسے پروپیگنڈی ہوں گی، جھوٹی بہتان، کئی چیزیں ہوں گی. اللہ ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں وہ نہیں کریں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو قانون سامنے کیا ہے. اب کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راستے پر نہیں ہے، ٹھیک راستے نہیں ہے، غلط راستے پر چل رہے ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کیا ہے، یہ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی ٹھیک راستے پر نہیں، کسی جیسے فضول چل رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بغیر میرے تیجی دیر بیکار سڑا رہا، کچھ بھی خبر ہی نہیں سر، ایک چیز پر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، فلان کی کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں محاورہ اس طرح بنتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک راستے پر وہ نہیں ہے. ہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، دونوں ٹھیک راستے پر نہیں ہیں.
کذالک اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح یہ مشرکین بھی کہتے ہیں جو کوئی چیز نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں، ہم کیا ہے؟ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، ہم ابراہیمی راستے پر ہم ہیں علیہ السلام مثل قولہم۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ امتوں کا حال رہا ہے، اس امانی سے نکلنا ہے امت کو۔ جب تک یہ خوش فہمی میں ہوں گے تو کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ امت عروج پائے گا یا یہ کسی بہتری کی طرف چلے گا۔ آخر جب اللہ تعالیٰ تمام نظام عدل، قسط اور ایک حقیقت پر بنائی ہے، تو آپ اگر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ مجھے بھی عروج یوں ہی حاصل ہو جائے گا، یوں ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو آپ کی خوش فہمی ہوگی۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے شادی نہیں کرتا، کوئی کہ شادی کرتا ہے، کوئی بس شادی کی، پھر وہاں وہ لنچ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر آلو لانا ہوگا، دال لانے ہوں گے، پھر وہ بڑی دماغ کھا رہا ہے ہمارا۔ تو کہتے پھر تمہاری بیٹی نہیں ہوئی، نہیں میری بھی بیٹی ہو جائیں گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ اب یہ خیالی دنیا میں چل رہا ہے، شخچلی کی دنیا میں۔ شخچلی کا قصہ آپ کو یاد ہوگا نا، وہ ایک دن کسی کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں، اور اس نے اس کو ایک گڑا، پہلے زمانے میں ٹیم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہ مٹی کے یا چمڑی کی ہوتے تھے، وہ یا وہ لوہے کے ہوتے تھے، لیکن وہ بڑے بڑے جام ہوتے تھے، ٹیم میں گھی نہیں بند ہوتے تھے۔ تو گڑی میں اس پر گھی لا رہا تھا، اس میں رس میں سوچ رہا تھا کہ اس میں میں دوانے لگاؤں گا، پھر دوانے پر یہ میں مرغی خریدوں گا، پھر یہ ہوگا، بالآخر میرے اونٹ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ لشکر ہوگی، اونٹ کا ایک بڑا کرواں کیا ہوگا، ریوڑ ہوگا، ایک بکریوں کا ہوگا، اور اس طرح میں بڑا سیٹ بن جاؤں گا، بادشاہ بن جاؤں گا۔ میں نے بڑی ایک لڑکی سے شادی کی اور وہ گھر لائی، اور میرے 5-6 بیٹے ہو گئے۔ اب بیٹے مجھ سے میں کہتا ہوں کہ والدہ کی طرف جاؤ، اس سے لے لو اور اس میں وہ والدہ کہتی کہ بھائی تم اس کو کچھ دے دو، تو میں اس کی لات ماروں گا اس سے گڑا گر گیا۔ جب اس کا گڑا گر گیا تو اس نے کہا کہ آدمی کہا کہ وہ تو کرائے پر لے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہے، کیا کیا؟ میں نے کہا کہ تمہارا گڑا ٹوٹ گیا، میں تمام خاندان برباد ہو گیا۔ تو وہ خاندان کہا تھا، اس پہ گیا تھی وہ ہماری اس طرح جنت، ہم اس طرح جنتوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک کتاب دیکھا، درشی پڑھے تھا، ایک کتاب نہیں، ایک پوسٹ، اس کو کیا کہتے ہیں، دیوار پر لگایا جاتا ہے، پوسٹر کہتے ہیں، اشتہار، پوسٹر لگا تھا، اشتہار نہیں، اشتہار میں تو کسی چیز، اشتہار کہوں یعنی وہ جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ جہاد پہ جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، پھر بھی معلوم نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے۔ واقعی بات تو واقعی معلوم تو نہیں ہے انسان کو کہ جاؤ گے نہیں جاؤ گے، یہ بات پکی ہے، میں کچھ کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض شہید ایسے ہوں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں ڈالے گا، کہ اس میں اخلاص نہیں تھا، اس نے ریاکاری کے لیے لڑے تھے، ناموری کے لیے لڑے تھے، تو اس نے کل کہا تھا کہ اس کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، لیکن
اگر پانی بھی آداب کے ساتھ سنت کے مطابق پئیں تھا مفتی، لیکن مفتی نہیں تھا، تو تم کو 600 شہیدوں کے ثواب، قبول شہیدوں کے شہادت کے ثواب ملے گی، 600 شہیدوں کی۔ میں بڑا حیران ہو گیا، یا اللہ، وہ یہ عجیب عالم ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے، یا تو شاید اس کی طرف منسوخ کیا ہوگا، جھوٹ ہوگا، یا اگر سچ مچ کہا ہے تو واقعی اس نے تو جہاد جیسی بڑی فریضی کو کیا ایسا کیا کہ گویا اس کے لوگوں کے اندر سے دلوں سے اہمیت ہی نکال دی، کسی گویا کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ پھر تو ہماری فوج یہ ساری کیا کریں گے، یہ جو فوج کری ہے بس سنت کے مطابق پانی پیے گا، کیا ہو جائے گا کہ ثواب ویسے بھی ملتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بارڈر پر لڑتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں ہمارے کیا طالبان وغیرہ، تو سود یہی کہے گا کہ بس وہ ثواب ملتا ہے۔ چھ آداب اس نے لکھا تھا کہ 6 سنتیں حدیث اس میں پانی میں دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، اسے تو پورا نہیں لکھا تھا اس نے، لیکن وہ کیا بسم اللہ کر کے پینا اور دیکھ کر پینا، اور وہ کیا 3 سانسوں سے پینا، اور بعد میں الحمدللہ پینا، 6 پورا ہو گئے۔ تو یہ اس نے لکھا تھا کہ 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس بھی لکھی تھی کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ حدیث یہ تھی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص میرے سنت کو، اس کی ترجمہ کرتا ہوں اس نے لکھا تھا کہ جو شخص میری ایک سنت کو، میں اپنا ترجمہ نہیں کرتا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو شخص ایک سنت پر اس وقت عمل مضبوط سے اس کو تھام لے کہ فساد امت کے وقت جب امت میں فساد پڑ گیا ہو تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو پانی میں 6 سنتیں 600 شہیدوں کا ثواب ہو گیا۔ کھانے میں کتنے ہیں؟ کھانے میں 30 ہے، تقاضے میں کیا ہے؟ اس میں 35 ہے، 35 سے 40 ہے، میں نے خود بھی لکھا ہے کتاب میں، اتنے ہیں ثواب۔ تو پھر آدمی کیا کرے، مسلمان کیا کرے، کھائے پیے تقاضا کرے، سوئے، سونے میں تو ہوگے تو تقریباً کم از کم روزانہ کے حساب سے یہ کئی ہزار شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ پاگل ہے کہ کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس طرح ہم لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرح باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہم اس طرح خوشی میں مبتلا کرتے ہیں، تو بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے بہت انشاءاللہ اتنی شہادت ثواب مجھے ملا ہے، اب مجھے اتنا بینک بیلنس ہے آخرت کا کہ یہ ختم ہی نہیں ہونے والا ہے، اسی لیے اب اگر میں زکوٰۃ نہ دوں کوئی بات نہیں، معاملے کے صفائی نہ ہو پھر بھی کوئی بات نہیں، جھوٹ بولو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا میں چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اتنا باقی رہ جائے گا کہ ہمارا کام ہو جائے گا اس وقت۔ تو آدمی کیا بدعمل بعمل بن جاتا ہے۔ میرے والد صاحب کا ایک ساتھی تھا، ساتھی کا دوست کا نہیں تھا، حالانکہ وہ وہاں ایک جگہ کاروبار کرتے تھے، اس کی سائی قریب تھی، وہ حج بھی گیا تھا۔ پہلے زمانے میں 4-5 ماہ حج پہ لگتے تھے، وہ بیرونی جہاتوں کا سفر ہوتا تھا، پھر وہ وہاں لمبا چوڑا کام ہوتا تھا۔ تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ حج سے آئے نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ آخر تم کو کیا ہوا حج کی، تمہارا حج گویا قبول نہیں ہوا، حج پر کہ تم کو وہاں کوئی ایسی بیعت بھی کی ہے کہ اس کی نحوست تم پر پڑ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ صاحب پشت میں کہتے ہیں چلا پر بھی وشتی دی اللہ تعالیٰ میرے مقروض ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں ایک ثواب 1 لاکھ پر ہے، ایک ثواب 1 لاکھ پر ہے،
4 ماہ میں نمازیں پڑھی ہیں وہاں. حساب لگاؤ, میری عمر 100 سال ہو جائے نا, ایک نماز نہ پڑھوں پھر بھی ہمارا مفروض ہے. اور اس طرح میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں, اتنے فقیروں کو دیے ہیں, 5 روپے 10 روپے, اتنا ہمارا کھاتا پر ہو گیا ہے بس. یہ ہے ہماری تحقیقات, یہ ہے ہمارے دلائل. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث سیاست میں نہیں ہے. ان طبقات والوں نے اس کو نہیں نقل کیا ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے, جس پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے, زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. اور کتاب حدیث صحیح ہے, لیکن پہلے بھی ایک آدمی کی بھی شخصیت کی بھی ایک ہوتی ہے کہ بات کس نے نقل کی ہے, بات کس نے نقل کی ہے. یہ ان حدیث میں سے نہیں ہے, اس سیاست میں سے ہو کہ اس نے نقل کیا ہو. دوسری بات یہ کہ اس نے سنتی کا معنی غلط لیا ہے. سنتی اداب کو نہیں کہتے. بات علماء غور سے سنیں, یہ میں علماء بھی کبھی کبھی خطا ہو جاتے ہیں. جب سنت کا اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کرتے ہیں تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی مراد ہوتا ہے. کیا طرز زندگی؟ یہ بات یاد رکھیں. تمہارے بہت سی مسائل میں اس میں حل ہو جائیں گے. طرز زندگی کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد لڑی, یہ طرز زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, یہ طرز زندگی ہے. نبی کریم نے حج کیا, یہ طرز زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات صاف معاملات رکھی, پوری زندگی گویا پوری دین پر چلے. تو فساد امت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. ایک بات یہ ہوگی کہ سنتی, میں اس کو پھر دونوں کو ثابت کروں گا. سنت سے مراد کیا ہے؟ طرز زندگی. اس کو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. طرز زندگی ہے اس سے مراد. دوسری چیز فسادی امت ہے. فسادی امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل امت ختم ہو چکی ہو. فساد کہتے ہیں بگاڑ کو. ہم کہتے ہیں کہ دودھ میں فساد آ گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ دودھ ہے یا نہیں ہے؟ دودھ ہے لیکن خراب ہو گیا, اس کو ہم فساد کہتے ہیں. یار گوشت کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. اب یہ خراب ہو گیا, یہ گوشت ہے یا ہے نہیں ہے؟ گوشت ہے. اس طرح امت کی خرابی ہوگی کہ کہیں اخلاص ہوگا, کہیں اخلاص نہیں ہوگا, کہیں جمعے کی نماز ہوگا, باقی ساری نماز کو بات کہے گا. امت ہے, وہ بھی ایک سنت نہیں, وہ ایک فرض پر عمل کر رہا ہے. جمعے کی نماز جو پڑھتے ہیں پوری, ہفتے میں ایک بار جمعے کی نماز پڑھتا ہے, وہ سنت فرض پڑھتا ہی نہیں پڑھتا. فرض کی بات کتنے اس کے اندر فرائض ہوں گی, سنت ہوں گی, مستحبات ہوں گی, آداب ہوں گی, ایک نماز کے اندر کتنی زیادہ ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو فساد کا مطلب یہ ہے کہ امت کا وہ حال بن جائے جس طرح یہود نصارہ کا بن گیا تھا. فتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد. یہ اخلاص نہیں ہے بالکل, یا ہے لیکن ادھورا دین پر چل رہے ہیں, بگاڑ ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا سائیکل ٹوٹا ہے, خراب ہو چکا ہے. مطلب کیا ہے, سائیکل ہے لیکن یا پہیہ خراب ہے, یا ہینڈل نہیں ہے, یا کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا سائیکل خراب ہے. یہ ہو گیا فساد کی معنی. اب سنتی کہ مطلب زندگی کیا ہے کہ اس ایسے وقت میں اگر آدمی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو اختیار کر چلے گا تو یقین اس کو اتنا ثواب ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے. ہاں, اب تیسری بات یہ کہ آپ کہاں ثابت کرتے ہو کہ سنت سے مراد ایک سنت نہیں ہے. میں عرض کروں گا کہ یہ عربی سے تھوڑا سا, میں تو اتنا نہیں جانتا, لیکن آپ لوگ تو بڑے یہاں ادیب لوگ بیٹھے ہیں جو عربی کے ادیب بھی ہیں, مفتی معین اللہ صاحب ہیں. یہ ہمیں ایک جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کے فرماتے ہیں, من احیا سنتا من سنتی,
من احیا سنتن من سنتی، اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے ایک سنت زندہ کیا، میرے ایک سنت، کیا معنی کرو گے اس کو؟ سنتن جب بھی یہاں آیا ہے تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے مراد کیا ہے، یہاں سنت سے ایک سنت مراد ہے. من احیا سنتن، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، من سنتی، میرے طرز زندگی میں سے، میری طرز زندگی میں سے، میری سنتوں میں سے، میری پورا جو طریقہ ہے، طریقہ زندگی. قد امیتت بعدی، جو میرے بعد وہ مر چکی تھی، وہ طریقہ مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا. یہ ضروری نہیں کہ وہ آداب ہو. آداب تو اگر آدمی نہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہگار ہوگا؟ نہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ، نامناسب ہے لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے. ابھی گناہگار نہیں ہوتا اس سے، اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں پھینکے گا اس کو. یہاں سنت سے مراد عام ہے، اس میں جہاد بھی داخل ہے. اس میں ایک لوگ بالکل جہاد کو چھوڑ دیں، ایک لوگ بالکل تبلیغ کو چھوڑ دیں، بالکل تبلیغ کو کرتے ہی نہیں ہیں، چھوڑتے ہیں، کسی طریقے سے نہیں کرتے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے سے. ایک آدمی اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہلا گلا لگا لگاتے یہ کام کرنا ہے. یا اس کو وہ کوئی ایک ایسی بدعت چلی ہو یا ایسی فضا چلی ہو، مثلا ختم نبوت کی کسی لوگ کیا جائے، اس کے پر کوئی آنچ آئی ہو، اس پر لوگ اٹھانا، یہ ساری چیزیں کی، ایک ایک چیزیں بڑی ثواب کی کام ہے. لیکن اگر اس میں سے ایک ہی بات پر بھی کوئی لوگوں کو اٹھائے تو اس کو ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کی ثواب میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث کا مطلب ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. اس کو جو سے کوئی کم نہیں ہوگا، اس کو ہر ایک کا جو اجر ملتا ہے اسی کو ملے گا. بڑا ثواب ہے. لیکن یہاں 100% ثواب نہیں ملا، کیونکہ یہاں ایک سنت ہے کہ سنتن من سنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی. اب اس کی کیا معنی کریں گے؟ النکاح من سنتی، یہاں دیکھو، اگر کہیں کہ یہ نہیں فرمایا کہ النکاح سنتی، النکاح کیوں نہیں فرمایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کی صرف کیا تھی؟ نکاح ہی نکاح تھی، نکاح کرو دوسری نکاح کرو بس، اور کوئی کام نہیں تھا. نہیں، من سنتی یہاں تفویض کے لیے ہے کہ یہ میرے سنت میں سے ہے، میرے سنت طریقے زندگی میں سے ایک نکاح بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو نکاح کے اندر کتنی کیا ہے، حجاب و قبول ہے، اور اس کے مہر ہے، فرائض ہے، شرائط ہیں، یہ سارے کا مجموعہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت فرض ہے. ایک سنت فرض ہے، بتاؤ بھائی کیا ہم پر فرض ہے؟ وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور راشدین کی جو طریقہ ہے اس پر چلیں. میری زندگی مطلب کہ میری زندگی کا طریقہ کس سیکھو؟ خلفاء راشدین کی جو متفقہ راستہ ہو اس پر چلیں گے تو کیا ہے؟ وہ ہمارا سیدھا میرا راستہ ہے. اختلاف ہوگا پھر وہاں پر اختلاف ہی ہوگا، بس سمجھ آئی بات. متفقہ راستہ ہو تو کیا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، اجماعی راستہ. آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ازمائی فرقہ کے فیصلوں کو ہم کیا اس کو اہمیت نہیں دیتے، آپ یہاں سے ان کی وہ عقیدی کا فساد دیکھیں. سمجھ آئی بات نا؟
اس کی اتفاق جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ لوگ یا شیعہ یا وہ لوگ جو ہم میں سے اس کو کبھی حدیث کے نام پہ مشہور ہوتے ہیں، کبھی غیر مقلدین کے نام پر، وہ جب بھی نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی بات آئے گی جس پر اس نے امت کو جمع ہو گیا تھا، اس کی نص موجود ہوتا ہے لیکن اختلاف کا اس میں کیا گنجائش ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، تو جب ساری امت اس پر اکٹھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے مجموعی مسائل کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ جن مسائل پر کہ وہاں سے اس زمانے میں اجماع ثابت ہو چکا ہے، یہ لوگ اس سے انکار کریں گے۔ اب دیکھو ایک مسئلہ کی نہیں، آپ دیکھیں کئی مسائل آپ کو نظر آئیں گے اس میں یہ اختلاف کریں گے، تراویح میں دیکھیں اور طلاق ثلاثہ میں دیکھیں، آپ دیکھیں تو اندر سے ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، اگرچہ زبان سے کیا آتے ہیں فرق ہے لیکن وہ ہمارے فاروق تقریباً اس کی پر متفق ہے دونوں۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی ہدیین کی راستے پر تم چلو، تو زندگی پر چلو۔ میرے خیال میں آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی آج امت بنے اور عروج پائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں تو ہمیں خوش فہمیوں سے نکلنا ہوگا اور حقیقت کی زندگی اپنانا ہوگا۔ اور حقیقت کی زندگی میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑی سادی ہے، بڑی آسان ہے، اس میں کوئی نمائش نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں امت کو اس کو کیا نکالا ہے۔ اس راستے کے لیے پہلے زمانے میں اور امتیں ہوتی تھیں اور یہ اب آخری امت ہے، نبی کی آخری امت ہے، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اندر سے باہر سے حقیقت پسند ہو، سچائی کے ساتھ چلے، خوش فہمی مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کرے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، کل ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ وہ پریشان تھا بہت زیادہ کہ میرا گویا دل مر چکا ہے، اس کے لیے پریشان تھا، دل مرا ہوا ہے، دل میں زندگی نہیں ہے، وہ اپنی دل کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں اس کو اسی اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ تڑپتا کیوں ہے؟ بس سمجھ آئی؟ اگر اس کے دل مردہ ہو چکا ہے تو مردہ دل تڑپتا نہیں ہے، اس کی زندگی کی علامت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے وسوسے نہیں آتے، گندے خیالات نہیں آتے، دنیا کے حالات نہیں آتے۔ جب میں باہر آتا ہوں تو بہت زیادہ خیالات گڑبڑ، خبیث قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں تفصیل سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ یہ بیماری تقریباً ہر کسی کوئی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو اس لیے وہ اس وقت میں نے اس کو ٹال دیا، اس آدمی کو وقف بھی نہ ہو جائے اگر یہاں موجود ہو، تو اس لیے میں ٹال دیا کہ میں کہنا کہ اس کی فائدہ اور کو پہنچے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے دنیا میں اور کام بھی کرانے ہیں، صرف ایک نہیں کہ وہ نماز پڑھے رکھیں بس، وہ دوسری کام بھی کریں۔ تو اگر ایک حالت پہ وہ رہیں کہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، دل متوجہ رہے، اور تو پھر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو مجذوب کہتے ہیں، اس کا وہ جو فیوز ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ شارٹ ہو جاتا ہے دماغ کا،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام سے نکل جاتا ہے. تو اتنی خشیت ہونی چاہیے کہ انسان گناہ سے بچ جائے. اتنی خشیت ہونی چاہیے کہ انسان سے گناہ سے بچے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. حدیث میں آپ کی اس سے دعائیں ملیں گی. اتنی خشیت دیں کہ میں گناہوں سے بچوں. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی پر اتنا خشیت سوار ہو کہ وہ کچھ کام ہی کرنا رہے تو سواری ختم ہو جائے جس پر چل چل کر جنت جائے گا. ایک بات یہی مسئلہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا تھا. آپ کو معلوم ہے مشہور صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. اس نے کہا کہ جہاں تک کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ منافق ہو گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، جو وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری کیفیت ہوتی ہے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی صحابی وہ بھی میرے راستے میں ملے. انہوں نے کہا کیسے منافق ہو گیا؟ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو، نیک ہو، آدمی ایماندار آدمی، مومن ہو تم تو. اس نے کہا کہ نہیں، ہماری یہ حالت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے. تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک حالت ہوتی ہے، دوسری جگہ دوسری حالت ہوتی ہے. تو نے کہا کہ اس طرح تو میں بھی ہوں، دونوں آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالات آپ ایسا ہوگی تو تم ہمارے ساتھ فرشتے کیا ہوگی؟ مسافہ کریں گے. مطلب کیسے ہر وقت نہیں ہوتے حالت. دوسری بات جو وسوسے آتے ہیں اس کے بارے میں، یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، علماء ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث مسلم شریف میں دیکھی ہوگی. اگر مسلم شریف میں آپ کو کبھی کبھی کم پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں کبھی کبھی تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے، پھر کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. یا کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اس میں تلاوت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو صحیح بخاری کی بہت سی حدیثیں ہمیں یاد نہیں ہوتی. کتاب الایمان میں ہوتی وہ تو یاد ہوتی ہے کیونکہ اس میں تو ہمارا 4-5 ماہ لگ جاتے ہیں. باقی میں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت میں کس کو یاد ہوتی ہے؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ کی حدیثیں بھی ایسی ہیں. لیکن مشکات آپ نے پڑھا ہوگا، مشکات میں پڑھا ہوگا کتاب الایمان. اس میں ایک باب الوسوسہ ہے. کتاب الایمان میں ایک باب الوسوسہ ہے. اس کی غالباً دوسری حدیث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جماعت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک ترجمان تو اس کے پاس، اور اس ترجمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں اگر ان کو ہم زبانوں پر لائیں تو ہم کیا کافر ہو جائیں. انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. سب نے کہا کہ ہاں حضرت یا رسول ایسی ہے، ایسی بات ہے، ہم زبان سے نہیں نکال سکتے وہ باتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان. کس کے الفاظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ذاک صریح الایمان. یہ تو واضح کل ایمان ہے. اس کی میں ایک عقلی وجہ آپ کو بتاؤں گا. آپ کا ایک دوست ہے، اس کا نام زید ہے، یہ آپ کا باپ ہے. آپ کے باپ کی بڑی محبت ہے، اور اس ساتھ آپ ایسی شدید محبت ہے کہ اس کے خلاف آپ بات سن ہی نہیں سکتے. آپ ایک کمرے کے اندر بند ہو گئے اور وہاں سے کوئی آوازیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، کسی ایسی آلات لگے ہیں کہ جو آواز نکالتی ہیں اور آپ کی رسائی نہیں ہے کہ اس کو توڑ دیں. بس دیوار میں چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں سے وہ تمہاری والد صاحب کو بارے میں خبیث باتیں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں جو تم کو ناپسند ہیں. اب آپ اس کمرے میں خوش ہوں گے یا خفا ہوں گے؟ دو میں سے ایک بات کرو گے. آپ اس کے بارے میں پریشان ہوں گے یا پریشان نہ ہوں گے؟ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں سوچیں گے کہ کاش یہ باتیں نہ ہو. لیکن یہ آپ کی معلوم ہے کہ آیا آپ کی اپنی باتیں نہیں ہیں، کسی اور کی باتیں ہیں نا، تب تو آپ پریشان ہیں. اگر آپ کی اپنی باتیں ہوگی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ آپ کی پریشانی کی بات کی دلیل ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے.
اگر آپ اس سے پہ کوئی وہ ٹسمس نہیں ہوتے تو معلوم ہوا کہ تمہارے اپنے باپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی طرح جو تمہارے اندر جس وسع سے تم تنگ ہو وہ تمہاری نہیں ہے، وہ تمہارے نفس کے تقاضے ہیں، وہ ڈالتے ہیں اور آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں. شیطان ہے، وہ ڈالتے ہیں، آپ اس سے پریشان ہیں. یہ پریشانی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ایمان کی علامت ہے. میرے خیال میں وہ شاید میرے ساتھ مطمئن ہوگا. دعا کریں کہ اللہ معاف. رحمت کی رحمت. مولانا کے بھائی ہے، مولانا لا إله إلا الله.